بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ حماس اسرائیل معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اب تک جو منصوبے کے پہلے حصے کے حوالے سے جو شرائط اور تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل میں 2 برس سے جاری اسرائیلی بربریت اور جارحیت جو ہے وہ اب رکے گی، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر امن کی صبح طلوع ہوگی۔ اور ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ جب آج جو تاریخ ہے یعنی 9 اکتوبر، اور میں اس کو 7 اکتوبر 2023 پر لے کر جاتا ہوں، تب سے لے کر اب تک 733 دنوں میں جب 67,000 سے زیادہ شہادتیں میرے سامنے آتی ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر روز 91 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا، اور اس طرح اگر میں اس کو گھنٹوں پر تقسیم کر دوں تو میرے سامنے جو شہادتیں، جو جنازے بنتے ہیں وہ تقریباً 3.81 یعنی کہ 4 کے قریب لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا۔ ظلم اور بربریت کا یہ سفر ایسا تھا کہ اس میں 67,000 شہادتوں میں 20,000 سے زائد بچے بھی شامل تھے، اور جب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں دنوں پر اور گھنٹوں پر تو ہر روز 25 بچے شہید کیے جاتے رہے، ہر گھنٹے میں ایک بچہ شہید ہوتا رہا۔ وہاں پر کوئی آپ کو عمارت ایسی نظر نہیں آئے گی جو تباہ نہ ہوئی ہو۔ 90% کے قریب عمارتیں جو ہیں ان کو نقصان پہنچا، کلی یا جزوی طور پر ان کو تباہ کر دیا گیا۔ وہاں پر نہ اسکول بچے، نہ ہسپتال بچے، نہ کسی کا گھر بچا، کچھ بھی وہاں پر نہیں چھوڑا گیا۔ عالمی برادری کی جو کوششیں تھیں، اور خاص طور پہ پاکستان سمیت عالمی برادری کی کوششیں، یقینی طور پر ہمیں اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی، ہمیں اس سے پہلے کوشش کرنا چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم صاحب کے ساتھ اور عاصم منیر صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ جتنی آپ دیکھ لیں ملاقاتیں ہوئیں مسلم ممالک کے، خاص طور پہ میں 8 مسلم ممالک کا یہاں پر ذکر کروں گا جنہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی۔ اس سے پہلے بھی جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر اس حوالے سے بات کی گئی، امن کے لیے بات کی گئی۔ اس وقت جو شرائط سامنے آئی ہیں، جو منصوبے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق اسرائیلی فوج کا غزہ شہر سے، شمالی علاقوں سے، رفح سے، خان یونس سے انخلاء ہونا طے پا رہا ہے۔ امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہوں گی، اور یومیہ 600 امدادی ٹرک جو ہیں وہ غزہ میں داخل ہوں گے۔ امدادی سامان کی تقسیم جو ہوگی وہ بین الاقوامی ادارے کریں گے، اور اس چیز کے حوالے سے بھی بار بار بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، تو اس کی بھی جو ایک شک اور اس کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ثالث اس معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کریں گے۔ یقینی طور پر یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ نسل کشی کے خاتمے کا معاہدہ جو ہے یہ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے قیام کا ایک تاریخی موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ ہماری حکومت، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم اپنے برادر ملک کے ساتھ مل کر کام کو جاری رکھیں گے۔ فلسطینی عوام کے لیے امن، سلامتی اور وقار کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بہت اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کی اصولی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک اصولی موقف کے حوالے سے تو پاکستان پہلے دن سے اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ وہ پاکستان کسی بھی صورت میں ایسی کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی بنیاد حق نہ ہو، جس کی بنیاد انصاف نہ ہو۔ پاکستان آج بھی 1967 کی سرحدوں کی بات کرتا ہے، پاکستان آج بھی ایک ایسی فلسطینی ریاست کی بات کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو، پاکستان آج بھی ایک ایسی فلسطینی ریاست کی بات کرتا ہے جہاں پر آزادی اور خود مختاری کے ساتھ فلسطینی رہتے ہوں۔ پاکستان اصولی موقف پر ڈٹ کر کھڑا ہے، اس نے نہ سمجھوتا کیا ہے نہ کرے گا۔ اب بات آ گئی ہے اس معاہدے کے حوالے سے، اس پر عمل درآمد کے حوالے سے۔ پہلی بات ہے امن، اور امن سے پھر آگے بڑھیں گے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں اس پر بات کریں گے پروگرام کے اس پہلے حصے میں، اور بہت ہی مشکور ہوں مجھے یہاں پر جوائن کر رہے ہیں منصور جعفر۔ آپ ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں، بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام معاملات پر، ایشوز پر، تمام ڈیولپمنٹس پر۔ اس کے ساتھ ہی دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر جو ہیں
وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں احمد وڑائی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سب سے پہلی شرط ہے امن، پہلی چیز ہے بمباری کا رکنا، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو جارحیت اور بربریت جاری ہے یہ رک جائے۔ منصور جعفر صاحب، آج جتنی تفصیلات سامنے آئیں، آپ کتنے آپٹومسٹک ہیں کہ پہلے مرحلے میں ظلم رکے اور جبر رکے، قتل عام رکے؟ جی بہت شکریہ جی۔ یقیناً جی آج فلسطین کی تاریخ میں اور خاص طور پہ یہ جو پچھلی تقریباً 2 سالہ جنگ ہے اس کا ایک اہم دن ہے اور ایک اہم مرحلہ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت اسرائیلی کابینہ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس منصوبے کے جو پہلا مرحلہ جس پر اتفاق رائے پایا گیا ہے اسرائیلی حکومت اور حماس کے درمیان، اس کی توثیق کرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ 72 گھنٹوں کے اندر جو ہے اس معاہدے پر نفاذ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے جو مرحلے، جو چیزیں تفصیلات طے کی گئی ہیں 72 گھنٹے کے حوالے سے، ایک تو جو اسرائیل کے جو قیدی ہیں ان کو اس مرحلے میں چھوڑا جانا مقصود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلی جو فلسطینی قیدی مختلف اسرائیلی جیلوں میں ایک عرصہ دراز سے، جس میں تقریباً کئی بار عمر قید کی سزا پانے والے سینئر قیدی بھی موجود ہیں، وہ رہا کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک سیز فائر کا مرحلہ، اور اس کے ساتھ ایک جو پیرلل جسے کہنا چاہیے انسانی امداد کی بحالی۔ ماضی میں یقیناً آپ کو یاد ہوگا جب مارچ میں اسی نوعیت کی ایک فائر بندی کی گئی تھی تو اس وقت بھی انہی تفصیلات کو طے کیا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس مرحلے پر اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا کہ جس کے تحت اس امداد کو تقسیم کیا جانا تھا۔ انہوں نے ایک اپنی نام نہاد آرگنائزیشن وہاں پہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے نام سے اس کو یہ کام تفویض کیا، جس نے فلسطینیوں کے اندر امداد تقسیم کرنے کے بجائے موت تقسیم کرنے کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا۔ اور آپ نے دیکھا تقریباً 900 کے قریب فلسطینی جو خوراک لینے جاتے تھے، لیکن ان کے پیارے، ان کی لاشیں جو ہیں وہ کاندھوں پہ اٹھائے گھروں کو واپس آتے تھے۔ تو اب یہ صورتحال کم از کم اس معاہدے کے اس مرحلے میں اس کو یقینی بنایا گیا ہے کہ یہ امداد بین الاقوامی ایجنسیاں، اقوام متحدہ کی نگرانی میں جو اونروا کا ادارہ ہے، ان ہیں ہیومینیٹیرین ایڈ کو بلا رنگ و نسل، بلا تخصیص جو ہے وہ تقسیم کرنے کے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی اندیہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے پاس غزہ میں تقریباً 3 ماہ تک کی سپلائی کا جو اس وقت سٹاک ہے وہ غزہ سے باہر مختلف ٹرکوں کی صورت میں، مختلف ویئر ہاؤسز کی صورت میں وہاں پہ محفوظ ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہیومینیٹیرین ایڈ کا یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ اس کے فائر بندی ہو جاتی ہے تو بہت بڑا ریلیف غزہ کے ان دکھیارے عوام کو جو ہے مل سکے گا جو پچھلے 2 سالوں سے جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے امن کی تلاش میں، کبھی شمال سے جنوب، جنوب سے وسط، اور وسط سے ان کو پھر ایک خاص کنسنٹریشن کیمپ کی جگہ پہ، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں المواسی، جسے وہ بڑا ہی ایک سیف زون قرار دیتے ہیں، لیکن وہ سیف زون بھی اسرائیل کی بمباری اور اس کی جو وحشت ہے اس سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بڑے پیمانے پہ جو ایک داخلی طور پہ بے دخلی کا سامنا ہے، اب جو اس وقت وارننگ جاری کی گئی ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے، اور ایون خود جو فلسطین کے جو غزہ کے اندر جو مختلف فلسطینی ادارے کام کر رہے ہیں کہ لوگ جو جنوب کی طرف کنسنٹریشن کر گئے تھے ان کو اس وقت روکا جا رہا ہے کہ وہ شمالی علاقوں کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہ ابھی بھی ایک ایکٹیو وار زون کی سچویشن ہے، اور وہاں پہ اسرائیلی انخلاء جو ہے اس انداز سے مکمل ہونے میں کچھ تاخیر ہوگی، کچھ وقت لگے گا، کیونکہ وہاں پہ اسرائیل نے اپنی سرحد کے اندر سے بہت اندر تک انکرجن جو ہے وہ کر لی تھی۔ عام آدمی جو ہے، ایک جو بندہ تشویش رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے اپنے فلسطینی بھائیوں سے، وہاں کے معاملات کے حوالے سے دل میں تشویش رکھتا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے، آپ کے پاس یقیناً کوئی اس کی انفارمیشن ہوگی کہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس پر یقینی طور پہ حماس نے بھی اس پر بہت ساری گارنٹیز لی ہوں گی، پوچھا ہوگا، یہ معاہدہ ہو جائے، اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے، اور پھر اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی رہے، اسرائیل دغا بازی نہ کرے، چکر بازی نہ کرے، اس کو معاہدے کو ماضی کی طرح توڑے نہ، یہ گارنٹیز جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے گارنٹی آنا چاہیے تھی یا آئی ہے یا مانگی گئی ہے، یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس پورے معاہدے کا کریڈٹ خود لے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کے پلانر بھی ہیں، اس کے ایگزیکیوشنر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سپروائزر بھی ہیں، اس کو وہ لک آفٹر بھی کر رہے ہیں ذاتی نگرانی میں،
یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ یعنی اسرائیل کا دورہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں مصری صدر سیسی صاحب کی طرف سے بھی ایک دعوت نامہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس معاہدے کے حوالے سے جو ایک دستخط کی سیریمنی ہونی ہے اس میں بنفس نفیس شامل ہوں۔ تو ماضی میں اسرائیل کو یہ ایک ایج حاصل رہا ہے کہ وہ ان معاہدوں کو اپنے طور پر ہی ایگزیکیوٹ کرتا تھا اور اپنے طور پر ہی وائلیٹ کرتا تھا۔ اس وقت اسرائیل کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، اور بالخصوص اس وقت جو ثالث موجود ہیں وہ قطر اور مصر کے علاوہ اس وقت ترکی بھی بالکل آن بورڈ ہے، اور ترکی کو ذاتی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ نہ صرف اس پورے مرحلے میں اس معاہدے کی ایگزیکیوشن میں مدد کریں، بلکہ جو ایک ٹاسک فورس جو بیسیکلی اس معاہدے کے اگلے مراحل جو ہیں اس میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرے گی۔ اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوشائند بات ہے، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ اور اتنے بڑے براڈ ریپرزنٹیشن، کیونکہ ترکی اس وقت جو ہے وہ OIC کی چیئر بھی اس کے پاس ہے، تو اس حوالے سے وہ پوری مسلم دنیا کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مصر اور قطر جو ہے ان کا رول تو یقیناً مسلمہ ہے۔ وہ ماضی میں بھی اس پورے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے مختلف ازواج جو ہیں وہ ہوسٹ کرتے رہے ہیں، ان کو orchestrate کرتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ دل و جان کے ساتھ اس مرحلے میں شریک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک بہت زیادہ امید پائی جاتی ہے، اور فلسطینیوں کے رینک اینڈ فائل میں یعنی اکراس دا بورڈ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود فلسطینی نیشنل اتھارٹی یعنی محمود عباس اینڈ کمپنی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت خود یعنی جو فلسطینی مزاحمت کار ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت بہت ہی پر امید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چیزوں کو بہت سپیڈ کے ساتھ آگے لے جایا جا رہا ہے، اور اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جو قیدیوں کا مرحلہ ہے ہینڈنگ اوور کا، اس کو جلد سے جلد مکمل کر لیا جائے۔ لیکن حماس نے اس کے لیے کچھ لاجسٹک ہارڈشپس کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ان کی حفاظت کے پیش نظر انہیں پورے غزہ کے اندر جو ہے وہ پھیلا کے محفوظ مقامات پہ رکھا گیا ہے، ان کو ایک جگہ پہ لانا، اکٹھا کرنا، اور اسی طریقے سے جو ڈیڈ باڈیز بعض جگہوں پہ ربلز کے نیچے ہیں ان کو نکالنے کے لیے حماس کو کچھ وقت درکار ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت دونوں جو فریق ہیں ان کے لیے صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اور ہتھیلی پہ سرسوں بھی نہیں جمانی چاہیے۔ جہاں 2 برس اس جنگ اور آتش و آہن کی بارش کو ہو گئے ہیں، وہاں پہ اگر کچھ عرصہ امن رہے گا اور اس کے نتیجے میں فلسطینیوں اور چیزیں جو امپلیمنٹیشن ہوتی چلی جائیں اور جو شرائط طے پا رہی ہیں اس پر عمل آہستہ آہستہ ہوتا چلا جائے تو یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ فوری طور پہ سب کچھ کرنے کی بجائے میں سید نذیر صاحب اگر اس وقت صورتحال کو دیکھی جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے انہوں نے کوئی 47-48 مرتبہ ذکر کر دیا، اس کے بعد انہوں نے باقی جنگیں رکوانے کا، اور بجا طور پہ اب جو ہم صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان، وہ امریکی صدر کی دلچسپی نہ ہوتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہم اس منزل پر نہ پہنچ پاتے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کی ایما پہ بدماشی کرتا رہا، غنڈہ گردی کرتا رہا، ظلم کرتا رہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جنگیں رک رہی ہیں اور آئندہ بھی رکی رہیں گی، رکتی رہیں گی؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے ٹرمپ صاحب کلیم کر رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے اپنے الیکشن کمپین میں بھی بتایا تھا اور پھر وکٹری سپیچ میں بھی بتایا تھا کہ میرا کام ہے امن قائم کرنا اور میں جنگوں کو رکواؤں گا، اور میرے خیال میں کہ اس بیانیہ پر وہ قائم ہے۔ آج بھی جب اس نے ذکر کیا اس حماس اور اسرائیل کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے جس کو سائن ہونا ہے، اس کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ 8ویں جنگ ہے جس کو میں روک رہا ہوں، اور بڑا کریڈٹ اس کے لیے دے رہے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی بڑا کریڈٹ کیا، اور ساتھ جو یہ جو نیگوشیٹرز ہے درمیان میں ٹرکی تھا، مصر تھا، اور اس کے علاوہ قطر تھا، ان کی بھی بڑی تعریف کی کہ انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے اس امن معاہدے میں۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک ٹرمپ صاحب کی بات ہے تو میرے خیال میں کہ ایک حد تک وہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ جاتا ہے اور پھر اس پر لگام بھی ڈالنا جانتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جب قطر پر انہوں نے حملہ کر دیا تو اس کے بعد جو اسرائیل آئسولیٹ ہونے لگا، آئسولیٹ امریکہ میں بھی ہونے لگا، اس کے علاوہ جیو اسٹریٹجک پلین پر بھی آئسولیٹ ہونے لگا، اور پھر خصوصاً امریکہ کو جو زک پہنچا، ان کی جو کریڈیبلٹی تھی، ان کی جو حفاظت کی چھتری تھی، اس میں جب اس نے سوراخ کر لیے
اور پھر یہ تھا کہ باقی مڈل ایسٹ میں بھی امریکہ کی کریڈیبلٹی اور جو حفاظتی اثار ہیں اس پر توقعات کم ہو گئے، تو اسرائیل اس سے کافی پریشان ہو گیا اس لیے کہ امریکہ کی پریشانی آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک ملک کے بعد دوسرا ملک، تو یہ بھی ایک چیز تھی جس نے لگام ڈال دیا ٹرمپ صاحب نے اسرائیل کے خصوصاً نیتن یاہو کو۔ اور تیسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ان کے اپنے ہاں بھی تقریباً 70% لوگ جو تھے وہ امن چاہتے تھے، لیکن یہ جو رائٹ ونگ والے تھے وہ جنگ پر تلے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب ٹرمپ صاحب نے خود اس 20 پوائنٹ منصوبے کی ذمہ داری لی، جس طریقے سے اس کو فریم کیا، پھر جس طریقے سے عرب ممالک اور اسلامی ممالک جس میں پاکستان بھی شامل تھا ان کے سامنے رکھا، اور پھر ان کے جو کاؤنٹر پروپوزل آئے، اور پھر ایک شکل میں جب یہ سامنے آ گیا تو پھر جو ٹرمپ صاحب تھے وہ فارورڈ سیٹ پر آ گئے اور اس نے اپنا ایکسیلیٹر اپنے پاس رکھا اور وہ پش کرتا رہا کہ یہ شوڈ بی سکسیس سٹوری، وہ اس کو فیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور یہی بات تھی کہ اس نے اپنے دو جو اس کے سب سے فیورٹ اور ادروائز ٹرسٹڈ ایڈیز تھے، جو ویٹ کاف تھا اور اس کے علاوہ کشنر جو اس کا داماد بھی ہے، اس کو ان نیگوشیشن کے لیے بھیج دیا، جبکہ حماس کا پولیٹیکل ونگ ادھر موجود تھا، لیکن اسرائیل کا مفاد کا اور اسپیشلی جو سیکیورٹی وفد تھا وہ موجود تھا۔ تو مطلب ہے کہ حماس اس کو پولیٹیکل اسپیکٹ سے دیکھتے تھے اور اسرائیل اس کو سیکیورٹی اسپیکٹ سے دیکھتے تھے، اور امریکہ جو تھے اس کو ایک گارنٹر کے طور پر ایک نیگوشیشن کو آگے بڑھانا اور اس کو سکسیس سٹوری بنانے کے طور پر، اور یہ جو باقی ممالک تھے یہ جو شٹل ڈپلومیسی کرتے یہ آسانیاں پیدا کر رہے تھے اور دونوں کے لیے حالات سازگار بنا رہے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ کلیکٹیو ایفرٹ جو تھی جو تھوڑے عرصے میں یہ واقع پذیر ہوئی، اس کا کریڈٹ یقینی طور پر پریزیڈنٹ، کیونکہ اگر وہ اس کا خود شامل نہ ہوتا تو یہ بہت بڑا مشکل تھا۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ یہ ٹیلیفون میں سید صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ کو کوئی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہو رہا ہے اس وقت۔ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں ساری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو احمد ابراہیم صاحب جو اس وقت صورتحال ہے اس میں واضح طور پہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی ایک عزت اور ایک شان بخشی، ایک موقع دیا۔ ایک عزت ہمیں اس وقت ملی جب آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کو بھارت پر فتح ملی، کامیابی ملی، بھارت کو سیز فائر کے لیے جانا پڑا اور ابھی تک وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ اس کے بعد سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوتا ہے، یہ ایک اور پاکستان کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہوتی ہے۔ وہ جنوبی ایشیا سے لے کے مشرق وسطیٰ میں جا کے اہم ہوتا ہے، وہاں پر اس کا کردار بڑھتا ہے۔ اور پھر تیسرے یہ غزہ والی جو پیش رفت ہوتی ہے، اس میں پہلے فیلڈ مارشل کی ملاقات کا ہونا، پھر پرائم منسٹر کی ملاقات کا ہونا، پھر ان دونوں ملاقاتوں میں ہمارے جو دونوں بڑے ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ فلسطین کے مسئلے پر بات ہونا، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے جو پاکستان کو بخشا جا رہا ہے کہ وہ اس امن میں، اس صلح میں، اس کامیابی میں وہ حصہ ہے اس کا، حالانکہ وہ مشرق وسطیٰ کا ملک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال بھی کیا اور آپ نے انٹروڈکشن میں بھی ساری باتیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہی ہیں۔ دو حصوں میں میں آپ سے اس کی تفصیل بیان کروں گا لازمی طور پر۔ میں پہلے بھی کہتا رہا، میں آج پھر کہتا ہوں کہ جنگ کا جیت جانا، پھر پوری دنیا میں پاکستان کا ایک خوبصورت سا چہرہ نظر آنا، اور پھر دفاعی معاہدہ ہو جانا، اور پھر غزہ کی صورتحال کا 2 سال کے بعد بہتر ہو جانا، یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ جو موجودہ جو لیڈرشپ ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور اللہ نے ہمارے ذمہ کچھ کام لیے ہیں، جو لگائے ہیں وہ ہم سے لینے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، جب سے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف یہ حالیہ جنگ کا جو مارکہ، جو فتح اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب کی، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 4 سے 5 مہینوں میں غالباً 10 دورے بنتے ہیں انٹرنیشنلی جو وزیر اعظم پاکستان نے اس جنگ کے بعد سے کیے ہیں۔ آپ انقرہ سے لے کر دیکھ لیجئے کوالالمپور تک
کس طریقے سے شاندار استقبال ہوتا رہا. آپ قصر یمامہ دیکھ لیجئے کس طریقے سے شہزادہ جو ہے وہ انہوں نے کس ریسیو کیا, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں اور انہوں نے اس موجودہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس تناظر میں پاکستان جو ہے ایک مثبت اور ایک تعمیری کردار ادا کرتا ہوا, ایک حل کی طرف لے جاتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان نے تو دو چیزیں ہیں, یعنی کہ پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ مشرق وسطیٰ کے دیرپا اور مستقل امن کے لیے ہمیں چاہیے کہ غزہ اور فلسطین کی جو جنگ ہے اسرائیل کے درمیان وہ ختم ہو جائے, اور یک نکاتی ایجنڈا رکھا پاکستان نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی, اور قطر حملے کے بعد جب مسلمان کے تمام وزراء خارجہ اور جو مسلم ممالک کی جو لیڈرشپ ہے وہ جب بھی ٹیبل کے اوپر بیٹھی ہے تو یک نکاتی کیا ایجنڈا تھا کہ فلسطین میں جو جاری جارحیت ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور مستقل ایک جنگ بندی ہونی چاہیے. اور جنوبی ایشیا کی جب بھی بات ہوئی وزیر اعظم پاکستان نے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے جنگ ہو گئی, ہم جو ہے وہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا, لیکن ہم کیا چاہتے ہیں, ہم بدلہ لینے کی جو ہے وہ پوزیشن نہیں رکھتے ہیں, یعنی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جائے, ہم بدلاؤ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کا امن بھی جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے. اور میں غزہ کے اوپر سر یہ میری یہ گزارش ہے کہ ایک یعنی کہ مشرق وسطیٰ کا جو ایک مستقل اور سمجھ لیں جو امن ہے اس کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں تھیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے. جو جنگ بندی وہاں پر ہوئی ہے اس میں پاکستان کا تو ایک بہت عظیم کردار ہے, مسلمان ممالک کا بڑا کردار ہے, اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بڑا کردار ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں نے جو یہ جنگ بندی ہوئی ہے یہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے. انہوں نے اپنے خون سے یعنی کہ سر انہوں نے اپنے خون سے اس کی جو قیمت ہے انہوں نے اپنے خون سے اس کی قیمت ادا کی ہے. ہم یہاں بیٹھ کر ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی یہاں بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں اس معاہدے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور اس معاہدے کا احترام بھی کرتے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ بلکہ جو مسلم امہ ممالک ہیں وہ اور دیگر جتنے ملک ہیں چاہے ان کا مغرب سے تعلق ہے جو فلسطین کو تسلیم بھی کرتے رہے, جو اسرائیل کے راستے میں رکاوٹیں بھی کرتے رہے. احمد یہ بڑی آپ نے اہم بات کی کہ آج 2 برس گزرنے کے بعد 2 برس اور 2 دن کے بعد بھی اگر ہم غزہ والوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر 80 سے 90% عمارتیں تباہ ہونے کے باوجود, اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں ہونے کے باوجود اسرائیل یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ فتح یاب ہو گیا. جتنی اس نے بمباری کر دی, جتنا اس نے ظلم کر دیا, جو کچھ کر دیا, اسرائیل یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ وہاں پر فتح یاب ہوا, وہ کامیاب ہو گیا. اور یقینی طور پہ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ظلم و ستم کے آگے ڈٹ کر اپنے, آج بھی اگر وہاں پر اللہ اکبر کی صدا آتی ہے, آج بھی وہاں پر اگر اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, آج بھی اگر وہاں پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کرتے ہیں تو یقینی طور پہ اسرائیل کامیاب بالکل نہیں ہوا. ایک سر جملہ صرف یہ نہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ تھے جان ایف کینیڈی, انہوں نے بڑی شاندار بات کی, تاریخ میں وہ نقش ہے مجھے وہ یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ بنی نوع انسان جو ہے ان کو جنگیں ہڑپ کر لیں, اس سے پہلے کہ ہڑپ ہو جائے انسان, اور انسانوں کو چاہیے کہ وہ جنگوں کو مار ڈالیں, اور جنگیں کسی صورت جو ہے وہ سر وہ بالکل پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو تھی پاکستان بار بار کہتا رہا. لیکن ایک بڑی عجیب سی منصور جعفر صاحب چیز ہے, اگر ہم امریکی صدور کو دیکھیں, امریکہ کی انتظامیہ کو دیکھیں, ہم بہت پیچھے نہ بھی جائیں, ہم بش جونیئر کو دیکھ لیں, ہم اوباما کو دیکھ لیں, ہم جو بائیڈن کو دیکھ لیں, یہ تمام کے تمام آؤٹ آف دی وے جا کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اور کسی حد تک ٹرمپ نے بھی کوشش کی کہ وہ کہیں کہ ہم نے ان کو نکال دینا ہے, ان کو شفٹ کر دینا ہے, ہمارے مسئلے کا حل یہ ہے. لیکن ان دا اینڈ جو نکلا وہ مسلم ممالک سے ملے بھی, ان کی تجاویز بھی لیں, اور ایک ایسا حل سامنے آیا جس کو مکمل طور پہ پرو اسرائیل نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اسرائیل خود سمجھ رہا ہے, اس کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے یہ ذلت امیز ہے, ہمارے لیے یہ فلاں ہے, ہمارے لیے یہ فلاں ہے. یہ ٹرمپ کی بدلی ہوئی پالیسی, ایک بدلا ہوا رویہ امریکی صدر کا, اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں, کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ جی اس میں کوئی شک نہیں جی, یہ بنیادی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی مزاحمت کاروں کا, انہی با عزم اور با حوصلہ فلسطینیوں کا ٹوٹل یہ کریڈٹ ہے, انہی کا خراج ہے کہ ان کی جو ثابت قدمی ہے, ان کا جو مصمم ارادہ ہے اپنی سرزمین نہ چھوڑنے کا, اس کے دفاع کا, اور اسے قبلہ اول کی آزادی کے ایک بیس کیمپ کے طور پہ ہمیشہ بحال رکھنے کا, بنیادی طور پہ تو کریڈٹ اسی کو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو فوری رد عمل ٹرمپ صاحب کے ریویرا کی بات کی, انہوں نے اسے واٹر فرنٹ بنانے کی بات کی اور یہاں سے فلسطینیوں کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں, مصر میں, اردن میں آباد کرنے کی بات کی, اس پہ جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے اسٹرانگ موقف ہمیں دیکھنے کو ملا فوری طور پہ, جس طریقے سے سعودی عرب نے اس آئیڈیا کو کنڈیم کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آواز میں, یعنی جس طریقے سے پوری مسلم دنیا نے اپنی آواز ملائی, اپنا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ویٹ جو ہے ان کے پلڑے میں ڈالا,
تو ایک پورا کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، ان کا وہ آئیڈیا اپنی موت آپ مر گیا. لیکن کیونکہ اسرائیل کی جارحیت اور اس کے توسیع پسندانہ عزائم جو ہیں وہ تھمے نہیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں کی جو دائیں بازو کی کابینہ کے ارکان ہیں وہ غزہ تو ان کے نزدیک ایک ترنے والا تھا، وہ تو سمجھتے تھے کہ آج نہیں تو کل ہم اسے ایک ہڑپ کر لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تو غرب اردن کے علاقے کو بھی اسرائیلی ریاست میں ضم کرنے کے اعلانات کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ اب نہ صرف وہ اعلانات خود ٹرمپ صاحب نے کنڈیم کیے اور اسرائیل کو بالخصوص اس بات کی تنبیہ کی کہ وہ اس بات سے باز رہے کہ ویسٹ بینک کو اسرائیلی سرحد میں، اسرائیلی ریاست میں ضم کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد یہ پورے کا پورا قضیہ جو ہے یہ ایک ایسا فلیش پوائنٹ بن جائے گا کہ جس پہ پوری اسلامی دنیا اور عرب دنیا منصور صاحب جو آپ ساری بات کر رہے ہیں، جو ساری صورتحال بنی، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح مغربی کنارے پر قبضہ کرنے سے روکا گیا، جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ سے اب اس کو نکلنا پڑے گا، جس طرح نتن یاہو کو قطر کے وزیر اعظم سے معافی مانگنی پڑی اور یہ اس کے لیے بڑی ذلت امیز بات تھی، حالانکہ وہ اگر ہم انتہا پسند صہیونیوں کا سارے کا سارا فلسفہ پڑھیں، وہ تو ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، ایک پرومسڈ لینڈ کی بات کرتے ہیں کہ گاڈ کی پرومسڈ لینڈ ہے. یہ تو بڑا دھچکا لگا اس گریٹر اسرائیل کے تصور کو اس پوری پیش رفت سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اگر ان کو یہ ان کے مبینہ دعوے کے مطابق یہ پرومس لینڈ ہے ان کے لیے، تو اس سرزمین کے جو باسی ہیں ان کے ساتھ بھی تو اللہ کا کوئی وعدہ ہے، اور اس کی تو بشارتیں ہمیں پورے احادیث کے اندر، وہ قرآن کے اندر جس انداز سے اس پوری سرزمین کو ایک مقدس سرزمین، خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے کہ یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ اس کے جو ارد گرد کی زمین میں جو برکات ہیں، یہ ان فلسطینیوں کا میں سمجھتا ہوں وہ جذبہ جہاد ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت وہ برکات، وہ ثمرات جو ہیں وہ اس وقت پوری امت سمیٹ رہی ہے. کیونکہ اس وقت اگر ہمارے لیے حرمین شریفین مقدس درجہ رکھتے ہیں تو یہ احادیث کی روشنی میں یہ تیسرا مقدس حرم ہے، اور اس وقت فلسطینی جو ہیں وہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں اپنے اس خون کے ساتھ، اپنے اس جہاد کے ساتھ، کہ کسی طریقے سے وہ اسرائیلی قبضے سے وہ سرزمین آزاد ہو، جسے پاکستان بھی یقیناً اپنے ایک اصولی موقف کے تحت فلسطین کی آزاد خود مختار ریاست کا دارالحکومت دیکھنا چاہتا ہے. اور امت اسلامیہ اور عرب لیگ اور OIC تمام کا تمام متفقہ اور متحدہ موقف یہی ہے کہ اسرائیل 67 کی سرحدوں تک واپس چلا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت جو ہے وہ مشرقی بیت المقدس ہو. اور اس کے بعد جس طریقے سے اس علاقے کی جو موڈیلٹیز ہیں، جو طریقہ کار طے ہونے ہیں، اس کے لیے انٹرنیشنل لا بہت کلیئر آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں میں خود ان تمام جگہوں کا سٹیٹس جو ہے وہ طے شدہ ہے. بات صرف یہ ہے کہ ان فورم کے جو سینکٹیٹی ہے، جو تقدس ہے، اسے اسرائیل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ کو ایک بار پھر اپنا رول ادا کرنے کا موقع ملا ہے، وہ اپنے اونروا کو ایکٹیویٹ کرے اور یہاں پہ جو انسانی امداد کے حوالے سے جو ایک سپلائی چین ہے اس کو ریسٹور کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی ادارے ہیں، اس وقت یونیسیف بھی ایکٹیو ہے، خاص طور پہ اس وقت بہت بڑا میڈیکل، غذائی اور ہر طرح کا انتظامی بحران اس وقت غزہ کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے. بالکل صحیح. اس وقت سب سے پہلا جی غذائی بحران ہے، اس کے ساتھ ساتھ طب کا مسائل ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے ملبہ دیکھنا ہے، وہاں پہ بڑے مسائل ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں پر اب امن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ابھی چند روز پہلے وزیر خارجہ نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے بتایا کہ انڈونیشیا نے اپنے 20,000 فوجی وہاں پر بھیجنے کے حوالے سے پیشکش کی. وہاں پر جو امن فوج ہوگی، سید نذیر صاحب اس کے حوالے سے کچھ بتائیے، کیا رول ہو سکتا ہے، کس طرح وہ امن کو یقینی بنائے گی؟ اگر انڈونیشیا یہ آفر کر رہا ہے تو یقین طور پر پاکستان کا فیصلہ بھی پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت مل کر لے گی، پاکستان کی فوج بھی وہاں پر ہو. یہ کیسا ایک منظرنامہ بنے گا، کس طرح یہ چیزیں مینیج ہوں گی، کس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی جہاں تک فیز 1 کا تعلق ہے تو فیز 1 کے بارے میں تو معاہدہ ہو گیا اور ابھی اسرائیلی پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کرنا ہے، اور پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ جو ہاسٹیلیٹیز ہے، یہ جو بمبنگ ہے، یہ جو راکٹس ہے، یہ جو جہاز ہے، یہ رک جائیں گے اور وہاں پر سیز فائر لاگو ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو باقی ایڈ کا جو معاملہ ہے، لاجسٹک کا جو معاملہ ہے، ہاسپیٹلز اور اس کے علاوہ میڈیسن کا، اور اس کے علاوہ جو ریہیبلیٹیشن ہے، ریکنسٹرکشن ہے، وہ تو ایک لمبا پروسیس ہے جو چلے گا، اور اس کے لیے ڈونیشن کی بات ہوگی،
اس کے لیے پھر کنٹریکٹرز کون لائے گا, کس طریقے سے بنائیں گے. جبکہ حماس کا یہ بھی ہے کہ یہ جو ریکنسٹرکشن ہو اس کو جو فلسطینی ٹیکنیکل لوگ ہیں اس کو اوور سائٹ کرے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو لوکل حکومت بھی ہوگی وہ بھی ٹیکنوکریٹس کی ہوگی اور ٹیکنوکریٹس بھی فلسطینی ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو اسرائیلی ٹروپس 4 مرحلوں میں جو وڈرا کر رہے ہیں, تو پہلا مرحلہ تو یہ 24 گھنٹے کے بعد پھر ان کا شروع ہو جائے گا اگر وہ اس کا اپروو کرتے ہیں, اور پھر سیز فائر ہو جاتا ہے. پھر دوسرا مرحلہ ہے, پھر تیسرا مرحلہ ہے, اور پھر آخر کار پر وہ اپنے سرحدات پر چلے جائیں گے اور غازہ جو ہے ان سے خالی ہو جائے گا. اس دوران جو ہے اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ ٹیکنوکریٹس کے ہاتھ میں ہوگی جو کہ فلسطینی ہوں گے. پھر یہ ان کی پولیسنگ جو ہوگی وہ کچھ لوکل ہوگی اور کچھ باہر ملکوں سے منگائی جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا جس طرح انڈونیشیا نے کہا ہے, پاکستان نے بھی اس سوچ کو اپنایا ہوا ہے کہ جب موقع آئے گا ہم بھی اس کو وے کریں گے بھیجنے کے لیے. پھر کچھ یورپی ممالک بھی ہے جو غیر جانبدار ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فوجیں بھیجیں گے. اور آج UN سیکرٹری جنرل کا بھی آیا تھا کہ ہمارے جو ریسورسز ہے وہ اویلیبل ہے, ریڈی ہے, جس میں پیس کیپنگ فورس ہوگا, جس میں ایڈ ورکرز ہوں گے, اس کے علاوہ یونیسیف ہوگا, اور اس کے علاوہ جو باقی بھی ریڈ کراس ہے, ہلال احمر ہے, وہ بھی اس میں شامل ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسرائیل پہ ڈرا کر جائے گا اور وہاں پر انٹرنیشنل فورسز آ جائیں گے اور وہاں پر ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی, اور پھر وہاں پر جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو جائے گا, تو میرے خیال میں کہ یہ کام سیملٹینیس ہوں گے. اور یہ اس کے لیے پہلے سے جن ملکوں کی طرف دیکھا جا رہا ہے وہ بھی اپنی تیاری کریں گے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اسرائیل جو ہے دوبارہ اس قسم کے کمٹمنٹ کے بعد, جس طرح کی ان کی عادت ہے کہ دوبارہ جنگ شروع کرنا یا بہانے بنانا یا پھر اس میں انکلیو کریٹ کرنا یا سیٹلمنٹس اس میں لے آنا, میرے خیال میں وہ نہیں کر سکے گا. کیونکہ آج بھی وہ UN کا سیکرٹری جنرل کہ اس کو سیکیورٹی کونسل سے بھی اس کو ایک گارنٹی چاہیے. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو گارنٹی ہے, وہ اسرائیل کو تو روکے رکھے گا, لیکن ساتھ ساتھ جو UN کی گارنٹی ہے وہ بھی شاید اس میں حاصل ہو جائے. پھر یہ بھی میں کہتا ہوں کہ آج جو بڑا دن ہے وہ یہ ہے کہ اس معاہدے سے وہ جو اتنی کلینزنگ تھی, اس کے بعد جو اسکارچر پالیسی تھی, پھر اس کے بعد جو اپارتائیڈزم تھا, اور پھر اس کے بعد جو قتل عام تھا اور بربریت تھی, اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. اور اس کے خاتمے سے ہونے سے جو فلسطین کے اور غزہ کے بچوں پر جو خوشی آئی ہوئی ہے ان کے چہروں پر, اور پھر جس امید ان کی جو بڑی ہے امن کی طرف, اور اس کے علاوہ جو ان کو ایڈ وغیرہ پہنچے گا اور زندگی کے رہنے کے لیے دوسرا چانس ان کو جو ملا ہے, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پھر یہ بھی میں ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ نیتنیاہو نے یا اسرائیل نے اپنے فوجی مقاصد حاصل نہیں کیے, وہ اس پر فیل ہو چکا ہے. ایک تو یہ کہ حماس کا خاتمہ چاہتے تھے, وہ نہیں ہو سکا ہے. دوسرا, غزہ کی پٹی کو سمندر میں دھکیلنا چاہتے تھے, ان کے لوگوں کو یا ان کو دوسرے ملکوں میں پہنچانا چاہتے تھے, وہ بھی نہیں. وہ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی, ڈٹ گئے تھے, اپنا ملک نہیں چھوڑ رہے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خود آئسولیٹ ہو گئے, جو گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے تھے وہ رک گئے, بلکہ وہ ریسیڈ ہو چکا ہے اور اس کو پشیمانی اٹھانی پڑی اور معافی مانگنی پڑی ہے. یہ بڑے پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں اور جنگیں بھی رک رہی ہیں, تنازعات بھی حل ہو رہے ہیں. امیر رائی صاحب, اگر ہم آپٹمسٹک ہو کے سوچیں اور رجعیت پسند ہو کے سوچیں, تو کیا امید رکھیں کہ اس کے بعد کشمیر کے مسئلے کی طرف بھی کوئی توجہ ہوگی, اس کی طرف بھی, اس کے حل کی طرف بھی بڑھ سکیں گے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگر عالمی لیڈرشپ ہے یا یہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ جس طریقے سے جنگوں کو روکنا چاہتی ہے, ان کی جو نیک نیتی ہے اس کے اوپر شک نہیں ہے.
لیکن سر جب تک آپ اگر جنوبی ایشیا میں اگر آپ پائیدار امن چاہتے ہیں اور مستقل اور ایک جامع امن چاہتے ہیں، اس کے لیے یہاں پر آپ کو جتنے تصفیہ طلب جو معاملات ہیں جو جب ہمیشہ سے جو پاکستان کہتا ہے، یعنی کہ وزیر اعظم انڈیا پاکستان نے پھٹے ڈالے ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ڈالے ہوئے ہیں، چین کے ساتھ بھی ڈالے ہوئے ہیں، ہر جگہ اپنا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہے، نیپال کے ساتھ بھی ہے، وہ نقشوں والا معاملہ جو ہوا، تو میں تو جس طرف دیکھتا ہوں اس کے پھڈے ہی پھڈے ہیں۔ اس پوری ریجن میں اس کے ساتھ کوئی نہیں، آئسولیٹ ہے، وہ کارنر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے تھوڑے دن پہلے دیکھا کہ راجستھان میں کھڑے ہو کر ان کے آرمی چیف کیسے بات کر رہے تھے، پھر ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ کیا بات کر رہا تھا، یعنی کہ جنگ ہارنے کے بعد ابھی وہ اس اضطراب میں شکار ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل رہے، یعنی کہ ابھی بھی وہ سمجھ لیں کہ اپنے زخم کو چاٹ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ بدلہ لینا چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے یعنی کہ جس طرح جواب آیا ISPR کی طرف سے وہ جواب ہم دیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہم بدلہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بدلاؤ آئے۔ بدلاؤ کیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے لوگ جو ہیں وہ پرامن طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے، دیکھیں پانی کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ، اصل مسئلہ تو کشمیر کا میں سمجھتا ہوں، اس کو جو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق حل کر دیں، اور جو غزہ کا معاملہ ہے وہ انٹرنیشنل دنیا جو ہے وہ اس کو حل کرنے کے لیے یعنی کہ اس کی اب نگرانی بھی کرنی پڑے گی، اور جب نگرانی ہوگی تو اس کے جو ثمرات ہیں جب تک عام فلسطینیوں تک نہیں پہنچ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھورا رہے گا۔ لیکن جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے ان کا کیا نام ہے اس کا، شوش بدرو اور سیان جو ان کا وزیر خزانہ ہے اس کا اسرائیل کا، وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ جب یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو جاتی ہے، اسرائیل کے واپس آ جاتے ہیں، تو وہ جس طرح سے وہ بیان کر رہے تھے وہ اچھی بات نہیں کی۔ وہ ابھی منصور سے جب بات ہو رہی تھی شروع میں کہ اصل میں اسی چیز کو کنٹرول کرنا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہو، یہ نہ ہو کہ اسرائیل پہلے کی طرح نکل جائے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، ہمیں بھی اس وقت جنگ کا سامنا ہے، خاص طور پہ فتنہ الہند کی بات کرتے ہیں، فتنہ الخوارج کی بات کرتے ہیں، اور آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کا جو آپریشن ہوا اس میں 7 خوارج جو ہیں وہ جہنم واصل کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 30 سالہ میجر سبطین حیدر جو ہیں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جامع شہادت انہوں نے نوش کیا۔ اب یہ صورتحال جو ابھی کل جو تھا، جو صورتحال سامنے تھی، اس میں میں سید نذیر صاحب، منصور صاحب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں دوبارہ، یہ جو ہمیں فتنے کا سامنا ہے، فساد کا سامنا ہے، ہمیں یہ جو دہشت گردی کا سامنا ہے، اس کا حل جو ہے حکومت، آج بھی وزیر اعظم نے بڑی کمٹمنٹ کا اظہار کیا کہ ہم اس کو کچل دیں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھ لو، جہاں تک پاکستان کے ریزالو کی بات ہے تو یہ تقریباً 22-23 سال سے زیادہ ہو گئے کہ یہ جنگ ہم پر مسلط ہے، اور اس میں ہم نے قربانیاں دی جو کہ 90,000 کی جانوں سے زیادہ ہے، اور پھر ہمیں جو اکنامک لاس ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، 140 بلین سے زیادہ۔ لیکن ہمارے ریزالو میں اور ہماری ویلر میں اور ہماری کمٹمنٹ میں اور ریزیلینس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات کہ ہماری جو فورسز ہے، سیکیورٹی ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ فیلڈ ہارڈن ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس محاذ پر بھی وہ اپنا سر اٹھاتے ہیں تو ان کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ڈپلومیٹک طور پر بھی اب جو افغانستان ہے وہ کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی جو UN میں ہوا تھا، اس کے بعد ماسکو پروسیس جو تھا اس میں بھی وہ آئسولیٹ ہو گئے، اور اس کو یہی بتایا گیا کہ یہ جو دہشت گردی کا جو دیو ہے، اس کے جو ٹھکانے ہیں، اس کو آپ نے لگام دینا ہے، کیونکہ وہاں سے ایمنیٹ ہوتا ہے۔ پھر فتنۃ ہندوستان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو 4 دن کے جنگ میں جو انہوں نے مات کھائی ہے، اور آپ نے دیکھا ہو کہ ان کے پرائم منسٹر، ان کے ڈیفنس منسٹر، ان کا ایئر چیف، ان کے جو آرمی فورسز اس کا چیف ہے، جس طریقے سے وہ بیانات دے رہے ہیں، میرے خیال میں کہ وہ جلسے میں تو اس قسم کا اعلان کوئی ہو سکتا ہے، موڈی کر سکتا ہے، لیکن ایک آرمی چیف اور ایک ایئر چیف کے لیے یا ڈیفنس منسٹر کے لیے اس طرح بات کرنا، اپنے سٹیچر کو بہت چھوٹا کرنے اور پھر اپنے فوجوں کو خود پر انسانے والی بات انہوں نے کی ہے۔ تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پھر وہ اس زغم میں آ جائیں بڑھ کے مارنے میں، تو یہ بڑھ کے پاکستان نے بڑا زبردست جواب دیا ISPR نے۔ اس نے جو جواب دیا کہ ہمارا کوئڈ پرو کو قائم رہے گا، اور جنگ آپ شروع کریں گے، ختم ہم کریں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ this time we will go very deep into your territory، جو آپ کا لینڈ ماس ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، we can reach anywhere in India، اب اس کو ضرور وہ کریں گے۔ اور چوتھی بات ہی کی کہ اگر اس 2 نیوکلیئر سٹیٹ کے درمیان اس قسم کے جنگ کا اگر آپ رسک لیتے ہیں
تو پھر ایک بڑی تباہی کے لیے تیار ہونا بھی پڑے گا. اب یہ صرف پاکستان نہیں اصل میں ہے اس میں بلکہ اس کی پورا بنیاد ہندوستان بھی پورا اس کی جو ڈوبے گا. بنیاد ہے پورے عالم اسلام کو جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے اس نے ایک واضح موقف بھی لیا ہوا ہے. منصور جعفر صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں خوارج کی کارروائیوں کو، یا عالم اسلام کیا سوچتا ہے، کیا سمجھتا ہے، کس طرح دیکھنا ہے جہاد کے نام پر فساد اور دہشت گردی اور اس کی روک تھام کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ تو سب کے سامنے واضح ہیں کہ جو جہاد کا اعلان ہے وہ ریاست کر سکتی ہے. یہ کسی فرد یا کسی گروہ یا کسی جتھے کو یا کسی لشکر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے اور اسی انداز سے اپنی کارروائیاں کرے. کوئی بھی اس کے پریٹیکسٹ ہو، کسی جگہ کی بھی آزادی ہو، کسی طرح کے. اس وقت میں سمجھتا ہوں جو بات افغانستان کے حوالے سے جو خاص طور پہ ہمیں اس وقت جو مشرقی سرحد سے جو تھریٹ ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے. اور اس حوالے سے کہ اس وقت جو افغانستان کی حکومت ہے یا وہاں پہ جو اس وقت صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان کا جو تال میل ہے جس بڑے انداز میں وہ انڈیا کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ طالبان ہیں کہ جن کو انڈیا اپنا ویزا نہیں دیتا تھا، اب 1 ہفتے کی میزبانی کا شرف دیا جا رہا ہے. اور وہاں پہ وہ کیا مذاکرات کریں گے، کیا بات کریں گے؟ یہ وہی بھارت ہے جو اس سے پہلے ان کے جو پیش رو تھے، جو ان کے خلاف ان کے سیاسی حریف تھے، ان کو ایک بڑی پارلیمنٹ انہوں نے بنوا کے دی، وہاں پہ ڈیم بنا کے دیے تاکہ ان کی ہمدردیاں خرید سکیں. اور اسی حوالے سے ان کو اس نوعیت کے سبق پڑھائے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے اور دنیا سے $10 ارب کا مطالبہ کریں کہ اگر آپ کو یہ فتنہ پریشان کر رہا ہے، چاہے وہ خوارج کا ہے یا ہندوستان کا ہے، تو آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، ہم انہیں مغربی صوبوں میں اپنا بسا دیں گے تاکہ آپ کی سرحد محفوظ ہو جائے. تو اس نوعیت کے جو بھتہ خوری والے جو اعلانات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں یعنی بالکل جسے کہنا چاہیے نچلی سطح پر آ گئے ہیں. اور وہ اپنی وہ تمام میزبانی جو پاکستان نے ماضی میں ایک برادر اخوت کے طور پر، برادرانہ اخوت کے طور پر، بھائی چارے کے طور پہ لاکھوں افغانوں کی، آج اس کا ثمر ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلح افواج کے جو جوان ہیں، جو آفیسرز ہیں، ان کے ساتھ مار کاروائی میں اس کا انہیں جو مقابلہ، ہے اس کا منصور جعفر صاحب جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب وقت دینے کے لیے. احمد وڑائی صاحب آپ کا شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، بلا شبہ ہم نے بھارت کا مقابلہ کرنا ہے، بلا شبہ ہم نے فتنہ ہندوستان کا، فتنہ اور خوارج کا مقابلہ کرنا ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو ان دہشت گردوں کے لیے نرمی رکھتے ہیں، جو فکری مغالطے پیدا کرتے ہیں، جو اپنی حکومتوں کے سربراہ اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہے بھی تو ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو دہشت گردوں کے پشتی بان ہوتے ہیں، ان کے ہم خیال ہوتے ہیں، ان کے سہولت کار ہوتے ہیں. آج وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی وہ بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے بھارت کا مقابلہ کرنا ہے وہاں پہ ہم نے ان عناصر کا بھی مقابلہ کرنا ہے جو ہمارے اندر موجود ہیں، جو ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، جو ہم جس حالت جنگ میں ہیں وہ ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ دہشت گرد ہوں. ان لوگوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ان کا مقابلہ کرنا چاہیے جیسے ہم سب سیسا پلائی دیوار ہیں، جیسے بنیان مرصوص ہیں. یہی پیغام ہے. اللہ حافظ، اجازت دیجیے. درست، ہر وقت، بر وقت.